الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان یکم رمضان سے لے کے آج تک الحمدللہ ہم روزانہ کی نشست سے چلاتے ہیں۔ جو حضرات ہم سے سوالات کرتے ہیں ہم ان کا جوابات مفتیان اکرام سے پوچھ کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ بار کے اندر جا کر اپنا سوال لکھ کر بھیج دیں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے تو آپ اس کا واٹس ایپ نمبر پہ بھی ہمیں میسج کر کر ہم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کا تعارف کرائیں گے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد معاذ صاحب، جو کہ رئیس دارالفتاء دارالعلوم تدریس القرآن، اسی طریقے سے استاد الحدیث دارالعلوم تدریس القرآن چکوال کے ہیں، اور امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع چکوال کے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسی ہے طبیعت؟ اللہ کا احسان، خیریت سے ہے؟ خیریت سے ہے۔ جی اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا شیخ اظہار کشمیر سے کہ قرآن میں موبائل دیکھ کر نوافل اور تراویح میں دیکھ کر پڑھتے ہیں کہ اس پر تفصیلی رہنمائی فرما دیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ کثرت سے بیماری پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل بھی جو فتنہ سب سے تیزی سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ فتنہ اباحیت ہے۔ فتنہ اباحیت کا مطلب بھئی سب جائز ہے جی، مولویوں نے دین کو سخت بنایا ہوا ہے، دین میں سختی کو نہیں، بس جو دل میں آئے، جو اچھا لگے، جو سہولت دیکھی ویسے کر گزرا۔ تو یہ بہت خطرناک راستہ ہے، اور یہ بندے کو ایسا ایسا ایمان سے بھی فارغ کر دیتا ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ موبائل میں کھول کے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور نماز بھی ہو رہی ہے اور تلاوت بھی، قرآن پاک یاد کرنے اور اس کو باقاعدہ پڑھنے اور محنت کرنا، یہ ٹینشن کوئی نہیں لینا چاہتا۔ تو آسان نظام ڈھونڈتے ہیں کہ بس شیطان بھی راضی رہے اور رحمان کو بھی ہم راضی کر لیں۔ تو بھئی نماز میں عمل کثیر ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ عمل کثیر ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ جو ایک نظم چلا آ رہا ہے، ترتیب ہے، یا تو امام کے پیچھے پڑھیں یا پھر خود یاد کریں، حفظ کریں، پھر اس کو اپنی نماز میں پڑھیں۔ اگلا سوال ہے کہ تراویح میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، اور درمیان میں اگر تشہد کر لیتے ہیں یہ جائز تو ہے، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے۔ اگلا سوال ہے محمد شعیب کا، اگر کوئی نوافل میں بلند آواز سے تلاوت کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ نوافل میں بلند آواز سے رات کے ٹائم آپ تلاوت کر سکتے ہیں، بشرطے کسی کے آرام میں، کسی کی عبادت میں خلل نہ آئے، اور رات کے نوافل ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کسی کے آرام عبادت میں خلل آئے تو پھر اونچی آواز نہ کریں۔ اسی طرح جو دن کے نوافل ہیں اس میں بھی جہرن تلاوت نہیں کر سکتے، سری نماز ہے وہ۔ اگلا سوال ہے محمد ندیم، کیا لیٹرین کے لوٹے کو ٹینکی میں ڈالنے سے ٹینکی اور ٹینکی کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے لیٹرین کے لوٹے کے ساتھ وضو کرنا کیسا ہے؟ کو لیٹرین کا لوٹا چونکہ گندی جگہ پر ہوتا ہے، اس سے تبھی نفرت ہوتی ہے، تو اس طرح کرنا تو نہ چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی باعث نفرت نہ ہو۔ لیکن اس پر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو ٹینکی میں ڈال لیا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، وضو بھی اس سے کر لیا تو وضو ہو جائے گا، بس ایک طبی نفرت ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے فہیم خان کا کہ گورنمنٹ کی کسی سیاسی اسکیم کے ذریعے حاصل شدہ رقم کہ جس کا وہ مستحق نہ ہو، کیا وہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر لے لے تو اب اس کا کیا کریں؟ دیکھو، گورنمنٹ کی سکیمیں مثلا غریبوں کے لیے یا ملازمین کے لیے یا کسی بھی ایک طبقے کے لیے اگر کوئی سکیم ہے تو جو بندہ مستحق نہیں ہے وہ اگر اس میں لے لیتا ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے تو اس نے دوسرے مستحقین کا حق مارا ہے۔ اور یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے،
اس وقت جو ہسپتالوں میں زکوٰۃ فنڈ قائم ہے، تقریباً اکثر ہسپتالوں میں یہ نظام ہے، ایک زکوٰۃ کا شعبہ ہوتا ہے، غریب لوگ آتے ہیں، فارم پر کرتے ہیں اور ان کا علاج مفت ہو جاتا ہے، سٹنٹ ڈل جاتے ہیں اور بھی مہنگے مہنگے علاج زکوٰۃ فنڈ سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں دھڑا دھڑ لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ اور بڑی بازاروں والے، کوٹھیوں والے، جائیدادوں والے لوگ بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے، فارم پر کر کے اپنا علاج فری کروا لیتے ہیں اور پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، غریبوں کا حق مارا ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ حق غریبوں کا ادا کرنا پڑے گا۔ یہ دوسرے کے منہ سے تو نے نوالا چھینا ہے، دوسرے کی دوائی تو نے چھینی ہے۔ اگر یہ غیر مستحق علاج نہ کرواتا یا وہ راشن نہ لیتا تو کسی اور کے کام آ جاتا۔ تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس سے ایک تو توبہ کرنی چاہیے، اور دوسرا جتنا اس نے سہولت حاصل کی ہے، فنڈ حاصل کیا ہے، وہ رقم اسی ادارے میں جمع کروائے اگر ممکن ہو، اگر کوئی بھی ذریعے سے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اتنی رقم اسی غیر ثواب کی نیت کے بغیر قرض اتارنے کے لیے مستحقین میں تقسیم کرے یا ان تک وہ سہولت پہنچائے۔ اگلا سوال ہے محمد جمشید سے کہ عرب کے ایک ملک میں بینک سے قرضہ ملتا ہے جسے وہاں کے مفتی نے بے سکوک کا نام دے کر سود سے پاک قرار دیا ہے، جبکہ 1,00,000 درہم کے بدلے میں 12,000 درہم دینے پڑتے ہیں اور قسط دیر سے ادا کرنے پر 270 روپے جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ کیا یہ قرض لینا جائز ہے؟ نیز اور اسی طریقے سے بے سکوک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ 1,00,000 روپیہ لیں گے اور 1,12,00,000 واپس کریں گے، 12,000 جی، 12,000 ایک اس پر 12,000 اضافی بھی دیں گے اور کیس شارٹ ہونے کی صورت میں 270 روپے اور بھی دیں گے، تو سود کو کوئی سین تھوڑی ہوتے ہیں۔ سود اسی چیز کا تو نام ہے کہ رقم پر اضافی رقم لینا، اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ اب وہ کس مفتی نے جائز قرار دیا ہے کسی کے؟ یہ تو شرعی حکم ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ دنیا کے سارے مفتی بھی اگر سود کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گا۔ ہماری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی بینک 100% اسلامی نہیں ہے، 100% اسلامی اس وقت ہماری معلومات کے مطابق کوئی بینک نہیں ہے۔ اس لیے یہ سودی قرضہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور سود کا والے کے ساتھ اللہ تعالی نے اعلان جنگ کیا ہے، اور اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور بھی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ وقتی سہولیات کی خاطر قرضے لینا، بندہ بھوکا رہ لے، روکھی روٹی کھا لے اور جھوپڑے میں رہ لے، فٹ پاتھ پہ رات گزار لے، ایسے قرضے سے بچے۔ دنیا آخر ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی مستقبل انسان کا مرنے کے بعد شروع ہونا ہے۔ اگلا سوال ہے بنت نور کا کہ کانوں میں بالیاں نہ پہنی ہو اور بالیوں والے جو سوراخ ہوتے ہیں اس کا بھی یقین نہ ہو کہ اس میں پانی گیا ہے یا نہیں گیا، غسل کی حالت میں، تو اب غسل ہوگا یا نہیں؟ یہ تو میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں اور مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ ان سوراخوں میں پانی گیا ہے یا نہیں گیا۔ دیکھو، سوراخ جب کان میں ہو گیا ہے تو فرضی غسل میں ان سوراخوں میں پانی پہنچانا لازم ہے، تو اس کا احتیاط کریں، اس میں انگلی کے ساتھ اس کو گھمائیں، پانی کو دبائیں تاکہ سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اور پہلے اگر غسل اس طرح کیے ہیں، سوراخ میں پانی ڈالا نہیں ہے، صرف شک کی وجہ سے تو حکم نہیں لگتا کہ پتہ نہیں گیا ہے یا نہیں، تو اگر غالب گمان یہ ہے کہ پانی نہیں گیا ہوگا، وہ اپنے سوراخ کی جو کیفیت اور اس کا خلا ہے وہ آپ بہتر جانتی ہیں، تو غالب گمان یہی ہے کہ اگر پانی نہیں گیا ہوگا تو پھر کوشش کریں کہ پچھلے کچھ عرصے کی نمازوں کا اعادہ کریں اور اس پر توبہ استغفار کریں، اور یاد رکھیں کہ شریعت میں جہالت عذر نہیں ہے۔ شریعت میں کیا، دنیا کے قانون میں بھی، ملکی قوانین میں بھی جہالت عذر نہیں ہے۔
حالانکہ ملکی قوانین چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہے، ہر کوئی جانتا نہیں ہے، مگر جب کوئی لا قانونیت کرتا ہے تو اس پر قانون لاگو ہوتا ہے، اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ وہ اگر کہے جی مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا تو اصولی طور پر اس کو چھوٹ نہیں ملتی۔ ہاں مجاز افسر ویسے درگزر کر دے تو الگ بات ہے، اور شریعت کا پورا نظام کھلی کتاب ہے، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے سامنے ہے، اور جگہ جگہ مواقع ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں۔ ان سے پھر یہ مسائل حاصل نہ کرنا اور اپنے کو گویا مظلوم سمجھنا، یہ اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ پچھلی زندگی پہ توبہ کرنی چاہیے، پوچھ پوچھ کے زندگی گزاریں گے تو اس میں بڑی خیر ہے۔ اگلا سوال ہے محمود کہ فرض نمازوں میں روزانہ ایک ہی صورت پڑھتا ہوں تو کیسا ہے اس ایک صورت کا پڑھنا؟ ایک ہی صورت اگر اس نیت سے پڑھی ہے کہ بس اسی کو ہی لازم سمجھے اور دوسرے کو جائز نہ سمجھے، یہ تو گناہ ہے، اس بارے میں حدیث پاک میں منع آیا ہے۔ اگر یہ نظریہ نہیں ہے تو ویسے ہی عادت ایک بن گئی ہے جو گناہ کا درجہ اگرچہ نہیں ہے مگر خلاف اولا ضرور ہے۔ کبھی کبھار صورتیں بدل لینی چاہیے، اور صورتیں بدل کر پڑھنے سے توجہ دھیان بھی رہے گا، نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ ایک ہی صورت کیسٹ بنی ہوئی ہے اور فیڈ ہوئی ہوئی ہے زبان پہ، بے خیالی میں آدمی پڑھ دے گا تو نماز کے جو توجہ دھیان ہے وہ بھی اس طرح حاصل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کے اندر ہم آپ کے مسائل آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارے کمنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ فوراً یا بعد میں آپ کے مسئلے کا لازمی جواب دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ آف لائن ہونے کے بعد اگر مسائل سنتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اپنا میسج بھیج دیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل فوراً آپ کو جواب دے دیا جائے۔ جیسے ہماری دوسری نشست ہوگی تو آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسین احمد پشاور سے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر بات کریں تو دوبارہ تلاوت شروع کرنے کے لیے تعارض تسمیہ پڑھیں گے یا ویسے ہی شروع کر دیں گے؟ تلاوت کے دوران بات کرنی پڑ گئی ہے، اگر وقفہ سورت کے اختتام پہ کیا ہے پھر تو دوبارہ تلاوت شروع کرتے وقت تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ اگر وقفہ سورت کے درمیان میں کیا ہے پھر صرف تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ارشاد اللہ کراچی سے کہ ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ اکثر پوسٹر آویزہ ہوتے ہیں اکثر جگہوں پر کہ میں غلام ہوں نبی کا یا میں نوکر صحابہ کا، اسی طریقے سے اور بھی مختلف پوسٹر ہوتے ہیں۔ اس میں غلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ دیکھو بھئی، یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام ایک مظلوم ترین قوم ہے اور جماعت ہے، اور پوری انسانیت کی وہ محسن بھی ہے اور مظلوم بھی ہے۔ ہر طرف سے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، یہود و نصارہ اور ان کے اعلیٰ کار طبقے اور گروہ اور فرقے جو ان کی طرف سے بنائے ہوئے جو چھپے ہوئے یہودی ہوتے ہیں، کبھی کس عنوان سے کبھی کس عنوان سے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ سے محبت کرنے والے اسلام کے محافظ لوگ ہیں وہ اس طرح نعرے لکھ کر یہ ایک ذہن سازی کرتے ہیں، یہ ایک دعوت ہوتی ہے، یہ نعرہ ایک دعوت ہوتی ہے، تو اس کے لکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اظہار محبت بھی ہے اور ایک دعوت ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا، جس کی نظر پڑے گی تو اس کے دماغ میں ایک پیغام جائے گا، تو یہ خاموش دعوت ہوتی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسی جگہ نہ لکھا جائے جہاں پر کوئی بے ادبی کا خطرہ ہو۔ تو غلامی سے مراد محبت ہے اور ان کی کاز اور ان کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتیں تاکہ اپنی جان مال تک بھی پیش کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ غلامی اسی کا نام ہے۔ یہ ایمانی اور گویا یوں سمجھ لیں جذبات کی اور تخیلات کی ایک غلامی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی غیر مشروط محبت نصیب فرمائے، اور جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ صحابہ کی نفرت اور ایمان یہ دریا کے دو کنارے ہیں، کبھی بھی مل نہیں سکتے۔ تاکہ کسی صحابی کے بارے میں اگر شک بھی پیدا ہو گیا
نفرت نہ صحیح لیکن بد اعتقادی سی پیدا ہو گئی ہے، تب بھی اس سینے میں ایمان نہیں ٹھہر سکتا کہ صحابہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں۔ جس طرح تنے کے بغیر درخت نہیں ہے، جڑ کٹ گئی تو درخت خشک ہو گیا، صحابہ تنا ہے پورے ایمانی شعبوں کے، تو جب وہ تنا کٹ گیا یا اس میں کیڑا لگ گیا یا خرابی ہوگی تو پورا درخت خشک ہو جائے گا۔ تو صحابہ اہل بیت سے غیر مشروط اندھی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگلا سوال ہے صابر سعودیہ سے، سسر کا اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ داماد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سسر داماد میں اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہ دے سکے۔ زکوٰۃ نہ دے سکنے والے جو رشتے ہیں وہ ایک ضابطہ ہے، اصول، فروع اور زوجین، بس یہ تین ضابطے ہیں۔ اپنے سے اوپر والے اصول کہلاتے ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی اوپر تک جو بھی رشتے ہیں یہ اصول کہلاتے ہیں۔ اولاد اولادوں کی اولادیں نیچے تک یہ فروع کہلاتے ہیں۔ اور زوجین خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو، بس یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو۔ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، نصاب کے مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لہذا سسر بھی داماد کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اگلا سوال ہے کیا موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ موبائل کو جب آپ اوپن کریں گے، قرآن پاک کھولیں گے اور قرآن پاک کا پیج کھل گیا ہے تو اس وقت وہ موبائل قرآن کے ورق کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اس دوران موبائل کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، البتہ کپڑے سے پکڑ کر اور انگلی پر بھی کپڑا ڈال کر اگر ورق الٹتے ہیں اور اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا سوال، امام جب رکوع میں جاتا ہے مبتدی ابھی ایک مرتبہ ہی تسبیح پڑھتا ہے کہ امام کھڑا ہو جاتا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ امام کا اقتداء کرنا چاہیے، امام کا اقتداء واجب ہے اور تسبیح سنت ہے، ایک دفعہ پڑھ لی تب بھی امام کا اقتداء کریں۔ اگلا سوال ہے محمد ندیم، بارش یا کیچڑ کا پانی کپڑوں کو لگ جائے تو پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ جو عام طور پہ سڑکوں پہ بارش کیچڑ کا پانی ہوتا ہے تو اس کو تطہیر کا حکم ہے، چلتے ہوئے چھینٹے پڑ گئے، گاڑی گزری چھینٹے پڑ گئے، یہ ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کی ناپاکی کی کوئی علامت، مثلا گٹر کا پانی بھی شامل ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی نجاست اس میں شامل نظر آ رہی ہے، یہ تو اس کی نجاست کی علامت ہے۔ ایسی چیز اگر پائی گئی ہے پھر تو نجاست کا حکم لگے گا، ورنہ عام بارش کی وجہ سے جو کیچڑ بن جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ زمین خشک تھی پہلے، وہ پاک تھی، اوپر پانی آیا تو پاک پانی آیا تو اس نے زمین کو ناپاک تو نہیں کیا، تو جہاں گٹر وغیرہ ہے، نالی کا پانی شامل اور سامنے نظر آ رہا ہے وہ پہلے بھی نجس ہے اور کثیر تعداد میں ہوتا ہے، تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل۔ اگر آپ کسی بھی مجبوری کے تحت کسی عالم یا کسی مفتی سے جا کر خود مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب آپ کو آپ کے مسئلے کا صحیح جواب عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کومنٹ بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں، اور اسی طریقے سے آپ یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو سکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ اس پر ہمیں واٹس ایپ پر اپنا میسج لکھ کر بھیجیں گے۔ کوشش کیا کریں وائس میسج نہ بھیجا کریں، اس سے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لکھا ہوا میسج بھیج دیا کریں تاکہ ہم آپ کے مسئلے کو سمجھ کر اس کا ہم بہترین جواب دے سکیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ حنظلہ سکھر سے کہ آج کل لوگ 786 کو بسم اللہ کی جگہ اور 92 کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ لکھتے ہیں، کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ 786 یا 92 یہ مخفف انہی کا عدد ہے، اس کی وجہ سے نہ تو بسم اللہ والا ثواب ملتا ہے نہ وہ برکت ہوتی ہے، تو باقی صرف علامت کے طور پر ہے، اس پر نہ ثواب ہے نہ اس پہ برکت ملتی ہے، اور نہ ہی 92 کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کوئی ضروری ہے۔ ویسے تو ایک چینل بھی بنا ہوا ہے 92 چینل، تو وہ اپنا ایک سوچ ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔
سوال ہے بلال خان کا ملتان سے، کیا دیوار میں لگی کھڑکی اور دروازے کا پاک ہونے کا اعتبار زمین کے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ زمین اپنا حکم رکھتی ہے اور دروازہ کھڑکی اپنا حکم. جس جگہ پر نجاست ہوگی وہ جگہ ناپاک ہے. جہاں نجاست نہیں لگی تو خام کا شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اگلا سوال ہے کہ افتخار کھوکر راولپنڈی سے، کہ ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن قبلے کا صحیح سمت معلوم نہیں ہوتی تو اس کا کیا حکم ہے؟ آج کل تو جی ٹرینیں ویسے ہی بند ہیں، بہرحال بعد میں کھل بھی سکتی ہیں، ممکن ہے. تو دائیں بائیں دیکھ کر آسمان کو، یا رات کا ٹائم ہے ستاروں کو، دن کا ٹائم ہے تو سورج کو دیکھ کر ایک کوشش کر لی جائے کہ اس طرف قبلہ ہوگا. اس کو شریعت میں تحری کہتے ہیں. تحری کر کے ایک رخ متعین کر لیں اور اس رخ پر نماز پڑھ لیں. یہ تب ہے کہ بتانے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی دائیں بائیں پوچھ لے، ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے زیادہ سمجھدار، زیادہ تجربہ کار ہو یا مسلسل سفر کرنے والا ہو، وہ آپ کو گائیڈ کر دے تو اچھی بات ہے. نہ ہو تو خود تحری کریں گے. پھر جو رخ ذہن میں آ جائے، طبیعت مائل ہو جائے، بس اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. اور بعد میں اگر پتہ چلا کہ آپ نے غلط رخ پہ نماز پڑھی تھی اور آپ نے پوچھا تھا یا تحری کی تھی تو آپ کی نماز ہو گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگلا سوال سات تلگنگ سے، کہ میں فرض کی تیسری رکعت جب بھی پڑھتی تھی تو ثنا، الحمدللہ اور سورت ملاتی تھی. مجھے یہ میرے قرآن پڑھانے والی ٹیچر نے بتایا تھا. اب مجھے معلوم ہوا کہ تیسری رکعت میں صرف الحمد پڑھنا چاہیے، تو کیا آج تک جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ہو جائیں گی یا لوٹانی پڑیں گی؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور پہلے جو آپ نے سورت ملائی ہے اور تعوذ وغیرہ پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی ہے، اس پہ بھی سجدہ سہو نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے حافظ اسحاق جموں کشمیر سے، کہ غسل کرتے وقت سانس کے ساتھ پانی ناک سے نہ کھینچنے سے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ سانس کے ساتھ پانی کھینچنا کوئی فرض نہیں ہے. مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ناک کی یہ جو نرم ہڈی یہاں تک پانی پہنچ جائے. وہ اس طرح پانی دبا کر اوپر چڑھانے سے بھی پہنچ سکتا ہے، سانس سے کھینچنے سے بھی پہنچ سکتا ہے، تو کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن. الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کا حل. رمضان کے اندر روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، صدقات کے متعلق یا اور بھی کوئی جو آپ کی زندگی کے مسائل ہیں اس کے متعلق آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن